بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، کلاس سیکنڈ ایئر۔ ہمارا یہ لیکچر نمبر 1 ہے جس میں ہم نظم تغیر شاعر احسان دانش ہیں وہ پڑھیں گے انشاءاللہ آج اس میں یا اس کا کچھ حصہ۔ نظم سے قبل میں آپ کو اس کے شاعر احسان دانش کے متعلق جو ہے وہ چند ایک باتیں بتا دوں ان کے تعارف کے لحاظ سے۔ احسان الحق ان کا نام ہے اور دانش ان کا جو ہے وہ تخلص ہے، اور یہ 1914 میں بھارت کے صوبہ اتر پردیش کے ایک ضلع کندھلا میں پیدا ہوئے تھے، اور پرائمری تک انہوں نے تعلیم حاصل کی، چند جماعتیں پڑھیں، لیکن غربت کی وجہ سے تعلیم کو خیر بات کہہ دیا، اور پھر اس کے بعد بہت سارے کام کیے، بہت ساری نوکریاں کیں، اینٹیں ڈھوئیں، مماری کی، چوکیداری کی، چپراسی کی نوکری بھی کی اور مالی بھی رہے، اور انہوں نے اس طرح کے بہت سارے جو ہے وہ کام کیے، لیکن ذاتی مطالعے کے باعث جو تعلیمی کمی تھی اس کو پورا کیا۔ احسان دانش کی جو وجہ شہرت ہے وہ بہترین نظمیں بنی، اور شاعری کی جو صنف نظم ہے، اردو کی صنف نظم ہے، اس میں احسان دانش نے بہت کام کیا۔ نعت گویائی میں بھی ان کا ایک نام ہے، اور انہوں نے جب قیام پاکستان کے بعد یہ لاہور آ گئے اور اردو بازار میں انہوں نے کتابوں کا کاروبار کیا، جس کی وجہ سے انہوں نے پھر اپنی تعلیمی جو ان کی کمی تھی اس کو بھی پورا کیا۔ اس کے علاوہ ان کی شاعری کے اندر یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یہ جو باغبانی کی اور انہوں نے مالی رہے، چوکیداری کی، مماری کی، غریب طبقے کے لیے ایک پیغام ہے، اور ان کی شاعری جو ہے کسانوں کی حالت زار کی عکاسی کرتی ہوئی بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ ان کی غزل نظم پڑھتے ہیں تغیر کے معنی ہے تبدیلی اور انقلاب۔ موضوع، عنوان، نام یہ ظاہر کر رہا ہے کہ پوری غزل کا جو تھیم ہے، جو بنیاد ہے، جو موضوع ہے وہ تغیر ہے، یعنی تبدیلی ہے، انقلاب ہے، حرکت ہے۔ لہٰذا پہلا شعر پڑھتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں: اے ہم نشیں کلام میرا لا کلام ہے، سن زندگی تغیر پہم کا نام ہے۔ اے ہم نشیں، اے میرے دوست، کلام گفتگو، شاعری لا کلام ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، سنو کہ زندگی تغیر یعنی تبدیلی کا، انقلاب کا، تغیر پہم مسلسل تبدیلی، مسلسل انقلاب کا نام ہے۔ تو مفہوم ہے اس کا، شاعر کہتے ہیں: میرے ہم نشیں ہے، میرے دوست، میرا کلام ایسا ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اس لیے میری بات غور سے سنو کہ زندگی مسلسل تبدیلی کا نام ہے۔ احسان دانش معروف نظم گو شاعر ہیں، انہوں نے غربت، افلاس کے ماحول میں آنکھ کھول لی، نشیب و فراز کو قریب سے دیکھا، زندگی کے نشیب و فراز کو۔ اگر تشریح طلب نظم کو ان کی زندگی کے پس منظر میں رکھا جائے تو یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ زندگی واقعی تغیر اور تبدیلی کا نام ہے، کیونکہ احسان دانش کی اپنی زندگی بھی تگ و دو اور جد و جہد مسلسل کی عبارت ہے۔ آپ دیکھتے، جیسے میں نے ان کے تعارف میں آپ سے عرض کیا کہ بہت سارے کام کیے، اور غربت کی وجہ سے ان کی تعلیم بھی جو تھی وہ ادھوری رہ گئی۔ تو شاعر اس میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ زندگی کے اندر مسلسل تبدیلیاں جو ہے وہ آتی رہتی ہیں، زندگی حرکت کا نام ہے، فلسفہ زندگی ہی یہ ہے کہ زندگی میں حرکت رہتی ہے۔ زندہ انسان کی اور زندگی کی علامت ہے حرکت اور تبدیلی اور انقلاب، یہ زندگی کی علامت ہے۔ اگر انسان کے اندر حرکت نہ رہے، وہ تبدیلی نہ کرے، اس میں کوئی انقلاب برپا نہ ہو، تو پھر یوں سمجھیے وہ زندگی نہیں ہے بلکہ موت کی عکاس ہے۔ اس کی مثال میں یوں کر کے دوں گا کہ اگر کوئی چیز چند لمحے کے لیے ساکن ہو جائے، کوئی انسان ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے سکوت اختیار کر لے، تو پاس بیٹھا شخص بھی اس بات پہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کو کیا ہو گیا، کیا ہوا اسے۔ تو اس سے مراد یہی ہے کہ ساکن ہو جانا، سکوت اختیار کر لینا موت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، جبکہ حرکت کرتے رہنا یہ زندگی کی علامت ہے۔ لہٰذا یہ ایک فلسفہ زندگی ہی ہے۔ علامہ محمد اقبال نے اس فلسفے کو اپنے ایک شعر میں یوں بیان کیا: یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دما دم صدائے کن فیا کن، کہ حرکت اور تبدیلی ہی جو ہے
وہ زندگی کا نام ہے، اور ہر چیز اس دنیا میں حرکت کرتی رہتی ہے، اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے، تغیر رونما ہوتا رہتا ہے۔ وہ اس سے آپ دیکھ لیجئے کہ ہر چیز جو ہے وہ حرکت کی کرتی آپ کو نظر آئے گی۔ کائنات کے اندر دن اور رات کا تبدیل ہونا، رات آ جانا، دن آ جانا، دن اور رات کا تبدیل ہونا، موسموں کا تبدیل ہونا، کائنات کی ہر چیز کا جو ہے وہ گردش کرنا۔ نظام شمسی میں آپ دیکھ لیجئے ستارے، سیارے، چاند، سورج، ہر چیز جو ہے وہ گردش کر رہی ہے۔ تو یہ گردش ہی زندگی کا نام ہے، یہ حرکت ہی انقلاب برپا کرتی ہے۔ اگر حرکت نہ ہو تو دن رات میں اور رات دن میں تبدیل نہ ہو۔ اسی لیے شاعر نے اس کے حوالے سے ایک جگہ پہ کہا، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ تو انسان جو ہے وہ تبدیلی رونما ہوتی رہتی ہے، انسانی زندگی میں بھی اور کائنات کی ہر چیز میں بھی، اور یہ تبدیلی ہی زندگی کی علامت ہے۔ انسان جس کی حیثیت کائنات میں ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی اور اسے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا، اس کو بھی مسلسل تبدیلیوں کے عمل سے اس کا واسطہ جو ہے وہ پڑتا رہتا ہے۔ ماں کے بطن میں تبدیلی کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، دنیا میں رونق افروز ہوتا ہے تو زندگی کے دیگر مراحل سے گزرتا ہے۔ پہلے آپ دیکھیے کہ انسان ایک معصوم بچہ ہوتا ہے، پھر بتدریج لڑکپن اور جوانی کی جانب جاتا ہے، پھر ادھیڑ عمر ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد بڑھاپے کے مراحل کو طے کرتا ہے۔ تو انسان کی زندگی کے اندر تبدیلی جو ہے وہ رونما ہوتی رہتی ہے۔ تو تغیرات سے دنیا سنگھار کرتی ہے، قضا کا زندگی یوں انتظار کرتی ہے، شاعر نے ایک جگہ پر اس کے حوالے سے کہا۔ اور پھر ایک دوسری جگہ پر شاعر کہتے ہیں، حوالے کا شعر ہے کہ فریب نظر ہے سکون و ثبات، فریب نظر ہے سکون و ثبات، تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات، ٹھہرتا نہیں کاروان وجود کہ ہر لحظہ تازہ ہے شان وجود۔ انسان زندگی میں دیکھے، کائنات میں دیکھے، اپنی تخلیق میں دیکھے، اس کو تبدیلی نظر آتی رہتی ہے۔ یہاں پر شاعر نے جو تبدیلی کی بات کی ہے، جو تغیر کی بات کی ہے، جو انقلاب کی بات کی ہے، جو حرکت کی بات کی ہے، جو کوشش کی بات کی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ شاعر یہ چاہتا ہے کہ ہر انسان اگر کامیابی سے ہمکنار ہونا چاہتا ہے تو اس کو اپنی زندگی میں تبدیلی لانی پڑے گی، حرکت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، جہد کرنی پڑے گی، تب جا کر وہ اپنی منزل کو پا سکتا ہے۔ تو یہ پوری کی پوری نظم جو ہے وہ تغیر، انقلاب، کوشش، جدوجہد، تبدیلی کی بات جو شاعر نے کی ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ انسان اپنی منزل کو پانے کے لیے محنت کرتا رہے، مسلسل محنت ہی اسے کامیابیوں سے ہمکنار کر سکتی ہے۔ ایک جگہ پر شاعر نے اسی حوالے سے کہا کہ بے محنت پہم کوئی جوہر نہیں کھلتا، اور روشن شرر تیشہ سے ہے خانہ فرہاد۔ اور دوسری جگہ پر شاعر کہتے ہیں، نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں۔ اور دوسرا شعر جو ہے وہ راتوں کو ہے سحر کی تجلی کا انتظار، ہے ہر صدا فراق خاموشی میں بے قرار۔ سحر کی، صبح کی، تجلی کا اور روشنی کا، اور ہر صدا، صدا کے معنی ہے آواز، فراق یعنی جدائی، خاموشی کی جدائی میں بے قرار ہے۔ تو مفہوم اس شعر کا یہ ہے کہ شاعر کہتے ہیں راتوں کو صبح کی روشنی کا انتظار ہے، اور ہر آواز فراق خاموشی میں بے قرار رہتی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے سناٹا اور سکوت ہو جائے۔ یعنی اس شعر میں بھی شاعر نے تبدیلی کے کچھ مظاہر کو، کچھ علامات کو بیان کیا ہے۔ احسان دانش کو مزدور شاعر کہا جاتا ہے، احسان دانش کا معیاری شعر کہنے والوں میں شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے نظم کے حوالے سے، غزل کے حوالے سے، دونوں میں ندرت اور فکر اور جدت کو پیدا کیا۔ زندگی میں مسلسل تبدیلی اور ارتقائی عمل جو ہے وہ وقوع پذیر ہوتا رہتا ہے۔ کائنات کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس میں لمحہ بلمحہ تبدیلی نہ آتی ہو۔ تو شاعر نے یہاں پر یہ بیان کرنا چاہا ہے کہ ہر چیز، اس کی مختلف جو علامات ہیں، اس کے مختلف جو مظاہر ہیں، اس کو مختلف اشعار میں شاعر بیان کر رہے ہیں، مختلف مثالیں دے رہے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ اس میں تبدیلی آتی ہے۔ سیکنڈ شعر میں، دوسرے شعر میں شاعر نے یہ مثال دی ہے کہ رات اور دن کے تبدیل ہو جانے کے حوالے سے، رات اور دن جو ہے وہ تبدیل ہوتے ہیں، رات آتی ہے، دن آتا ہے، اور پھر اسی طرح آواز کے بعد آواز بے قرار رہتی ہے خاموشی کے لیے، اور جو ہے وہ اسی تڑپ میں اس کے جو اوقات گزرتے ہیں۔ تو شاعر نے یہاں پر یہ فلسفہ انقلاب کی دو مثالیں ہیں،
بہت بڑی. انسانی زندگی جو ہے وہ ان سے درپیش رہتی ہے. انسان کی زندگی میں کبھی دکھ ہوتے ہیں، کبھی سکھ ہوتے ہیں، اور کبھی امید اور کبھی مایوسی سے دوچار بھی ہوتا ہے. تو یہ چیزیں امید دلاتی ہیں کہ اچھا وقت جو ہے وہ آئے گا. ہر وقت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، حالات ایک جیسے ہمیشہ نہیں رہتے، وہ بدلتے رہتے ہیں، وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. شاعر کہتا ہے اس کے حوالے سے ایک جگہ پہ، کیا سے ہم کیا نہ ہوئے گردش حالات کے بعد، رات ہے دن کے اگر بات تو دن رات کے بعد. انسان کی زندگی میں گردش حالات جو ہیں وہ تبدیلی لاتے رہتے ہیں. دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں شعر کو، کیا سے ہم کیا نہ ہوئے گردش حالات کے بعد، رات ہے دن کی اگر بات تو دن رات کے بعد. تو یہ تبدیلی جو ہے وہ رونما ہوتی رہتی ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے. قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، کہ ہم نے رات کو دن میں اور دن کو رات میں تبدیل کر دیا. تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، اللہ ہی کی وہ ذات ہے جو مردہ میں سے زندہ کو اور زندہ میں سے مردہ کو نکالتی ہے. تو یہ تبدیلی انسان کی زندگی میں ہمیشہ رہتی ہے، اور یہ تبدیلیاں انسان کے لیے آتی رہتی ہیں. کائنات کا وجود بھی ان تبدیلیوں کے متعلق مظاہر جو ہے وہ پیش کرتا رہتا ہے. دن اور رات کا بدل جانا، زمانے میں گردش آنا. قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور ہم زمانے کی یہ گردش لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں. تو یہ رات اور دن کا تبدیل ہونا، یوں سمجھیے یہ شاعر نے یہاں پر ایک علامت کے طور پر بیان کیا ہے کہ رات اور دن جو تبدیل ہو رہے ہیں، دکھ اور سکھ کی یہ نشانیاں ہیں. کبھی ہمیشہ رات نہیں رہتی، دن آ جاتا ہے، اور کبھی ہمیشہ دن نہیں رہتا، رات آ جاتی ہے. تو اسی طرح دکھ اور سکھ جو ہے وہ زندگی میں آتے رہتے ہیں. اسی لیے شاعر نے ایک جگہ پہ کہا طولے شب فراق سے گھبرانا اے جگر. جگر مراد آبادی کا یہ شعر ہے. طولے شب فراق سے گھبرانا اے جگر، ایسی بھی کوئی رات ہے جس کی سحر نہ ہو. تو زندگی میں دکھ اور سکھ جو ہے وہ آتے رہتے ہیں، تو اس سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں. تو تشریح طلب شعر میں شاعر نے اپنے نظر انقلاب کی تائید میں ایک دلیل پیش کی. کہتے ہیں کہ جس طرح رات صبح کے جلووں کی شدت کا انتظار کرتی ہے اور صبح کے تعاقب میں مضطرب رہتی ہے، اسی طرح آواز بھی خاموشی کی جدائی میں بے قرار رہتی ہے. آواز میں اضطراب اور بے چینی خاموشی کی جدائی ہونے کی وجہ سے وہ مضطرب ہے کہ کب اس کا ملاپ سکوت اور خاموشی سے ہو جائے. تو شاعر نے اس کے حوالے سے ایک جگہ پہ کہا کہ صبا نے پھر در زندان پہ آ کے دستک دی. صبا نے پھر در زندان پہ آ کے دستک دی، سحر قریب ہے دل سے کہو نہ گھبرائے. اور ایک اور جگہ پہ شاعر کہتے ہیں کہ خاموشی ہی ہمارے دل کو دیتی ہے ملال. ایک خاموشی ہی ہمارے دل کو دیتی ہے ملال، ورنہ سب باتیں پسند آئیں تیری تصویر کی. اور جو تیسرا شعر ہے نظم کا، اس میں شاعر کہتے ہیں کہ سوئے خزاں بہار گلستان روانہ ہے، ہر برگ کا سکوت سراپا فسانہ ہے. سوئے خزاں، خزاں کی جانب، بہار گلستان، گلستان کی بہار روانہ. ہر برگ، برگ کہتے ہیں پتی، سکوت کا معنی ہے خاموشی، سراپا مکمل، فسانہ کہانی. اس شعر کا مفہوم ہے، شاعر کہتے ہیں کہ گلشن کی بہار خزاں اور سکوت شور کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. گلشن کی جو بہار ہے وہ خزاں کی جانب، اور جو پتیوں کا، درختوں کا سکوت ہے وہ شور کی جانب روانہ ہو رہا ہے. تو تشریح طلب شعر یہ ہے کہ شاعر نے زندگی کی ناقابل تغیر حقیقت، یعنی تغیر کو خوبصورت پیرائے میں بیان کیا ہے. اور شاعر کہتے ہیں کہ ہمیشہ، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر وقت ایک جیسا نہیں رہتا، لمحات ایک جیسے نہیں رہتے، تو بالکل اسی طرح موسم بھی جو ہے وہ ایک جیسے نہیں رہتے. اسی اصول کو شاعر نے بہار کے خوش رنگ موسم پر بھی لاگو کیا ہے کہ جس طرح موسم ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، کبھی بہار، بہار کے بعد پھر خزاں، خزاں کے بعد پھر بہار. تو خزاں جو ہے، بہار جو ہے وہ خزاں کی جانب روانہ ہو رہی ہے. شاعر نے اس کے حوالے سے کہا جو بہار آتی ہے
جو بہار آتی ہے پابند خزاں ہوتی ہے، زندگی موت کے سائے میں جواں ہوتی ہے۔ جو بہار آتی ہے پابند خزاں ہوتی ہے، زندگی موت کے سائے میں جواں ہوتی ہے۔ تو عروج و زوال ہمیشہ کائنات میں رہتے ہیں، انسانی زندگی کو بھی لاحق رہتے ہیں۔ بہار کا آنا، پھولوں کا کھلنا، پرندوں کا چہچہانا، اور پھر یہ لمحات بھی ہمیشہ ایک سے نہیں ہوتے۔ ہمیشہ کے لیے خزاں بھی جو ہے وہ بہار کو نہیں گھیرے رکھتی، اور بہار بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی۔ شاعر نے اس حوالے سے ایک جگہ پہ کہا، بہار آئی تو ہے گلشن میں لیکن، بہار آئی تو ہے گلشن میں لیکن، خزاں کو باغ کا رستہ دکھا کر، خزاں کو باغ کا رستہ دکھا کر۔ اور اگلے مصرے میں شاعر نے یہ جو بات کہی کہ ہر برگ کا سکوت سراپا فسانہ ہے، کہ پتوں کی خاموشی ایک کہانی کہہ رہی ہے، اور وہ خاموشی کیا ہے کہ بہار جانے والی ہے۔ وہ کہانی یہ ہے کہ بہار چلی جائے گی، یہ بہار کے دن پھولوں کا کھلنا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، لہٰذا دکھ بھی ہمیشہ کے لیے نہ سمجھا جائے، اور سکھ کو بھی ہمیشہ کے لیے سمجھ کر اس کی ناقدری اور ناشکری نہ کی جائے۔ اس کے حوالے سے شاعر نے ایک جگہ پہ کہا، لکھا ہوا ہے دیکھو با عنوان انقلاب، لکھا ہوا ہے دیکھو با عنوان انقلاب، پیشانی خزاں پر فسانہ بہار کا۔ اور سکوت کے حوالے سے شاعر نے کہا کہ محفل قدرت کا آخر ٹوٹ جاتا ہے سکوت، محفل قدرت کا آخر ٹوٹ جاتا ہے سکوت، دیتی ہے ہر چیز اپنی زندگانی کا ثبوت۔ تو یہ تغیر کے لحاظ سے، تبدیلی کے لحاظ سے شاعر نے اس نظم میں جو اشعار کہے وہ یہ کہ ہر انسان کو اپنی زندگی میں، ہر انسان کی زندگی میں تبدیلی رونما ہوتی رہتی ہے۔ ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے، جب وہ محنت کرتا رہتا ہے اور مسلسل جد و جہد، مسلسل تغیر، مسلسل انقلاب انسان کی زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی پیدا کر دیتا ہے۔ تو آج کے لیکچر میں عزیز طلبہ، نظم تغیر کے یہ 3 اشعار ہیں، انہیں آپ اچھی طرح سے سن لیجئے گا اور پھر اس کی تیاری بھی کر لیجئے گا۔ کل کے لیکچر نمبر 2 میں انشاءاللہ ہم نظم کا بقیہ حصہ جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔